جائیے گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے۔ ہمارے درمیان الحمدللہ ایک سچا عالم دین تشریف فرما ہے۔ اسلام کی سچائی کیا ہے آپ ملاحظہ کیجیے، اپنی نسلوں کو بتائیے۔ بس یہ تمہید محبت کافی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ تشریف لائیں گے اور اپنی پرنور گفتگو سے سرفراز کریں گے۔ جتنے لوگ ادھر ادھر ہیں سب لوگ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت بچا تو دلکش راشمی صاحب اور حبیب اللہ صاحب، جاوید اختر صاحب، یہ سارے مداحان رسول، ان کے بعد اگر موقع اس مناسب سمجھا گیا تو کلام پیش کیا جائے گا۔ اصل تقریر سن لیجئے، تقریر ہی سے آج کی تقدیر بنے گی انشاءاللہ بڑے ہی احترام کے ساتھ۔ ہمارے لیے آپ کی شاعری کا جواب نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کے بیٹھنے کے بعد اس مریض کو کون پوچھے گا؟ اس بیماریاں کو کون پوچھے گا ڈاکٹر کے بعد؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت محبت سے سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک نئی نعت شریف کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں، بالکل نہیں۔ واہ، ابھی بنارس میں میں نے پڑھا تھا، طرح ہی مشاعرے کا ہے یہ، بہت آسان ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہشت حسن کی قیمت بڑھائیں گے مدینے سے۔ کیا بات ہے، بہشت حسن کی قیمت بڑھائیں گے مدینے سے۔ نعتیہ شاعری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہشت حسن کی قیمت بڑھائیں گے مدینے سے، وہ جنت میں نئی جنت بسائیں گے مدینے سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جنت میں نئی جنت بسائیں گے مدینے سے، اور تعلق عشق و الفت کا بڑھائیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان تعلق عشق و الفت کا بڑھائیں گے مدینے سے، تجھے اے زندگی ہم آزمائیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھے اے زندگی ہم آزمائیں گے مدینے سے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ نظر سنیے گا، نظر اس شاخ کعبہ ہی ملائیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر اس شاخ کعبہ ہی ملائیں گے مدینے سے، اور حضور مصطفیٰ تو منہ چھپائیں گے مدینے سے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تو منہ چھپائیں گے مدینے سے۔ ہم اپنے کعبہ دل کو مدینہ ہی بنا ڈالیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے کعبہ دل کو مدینہ ہی بنا ڈالیں، نہ آئیں گے مدینے سے نہ جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ آئیں گے مدینے سے نہ جائیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ 28 واہ، دنوں تک امسال رمضان شریف میں، کیا بات۔ 28 دنوں تک امسال رمضان شریف میں عمرہ کی نیت سے ہم لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں تھے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی تھے۔ 1 مہینے کے پیکج میں ہم لوگ تھے۔ اب جب وہاں سے مدینے کو دیکھ کر کے جو آدمی پہلی بار آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہم اپنے کعبہ دل کو مدینہ ہی بنا ڈالیں، ہم اپنے کعبہ دل کو مدینہ ہی بنا ڈالیں، نہ آئیں گے مدینے سے نہ جائیں گے مدینے سے۔ چلا آئے گا کعبہ سر کے بل ایمان ہے میرا، چلا آئے گا کعبہ سر کے بل ایمان ہے میرا، اسے کعبے کا کعبہ گر بلائیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے کعبے کا کعبہ گر بلائیں گے مدینے سے۔ کیا بات، مدینے سے واہ واہ واہ۔ اسے کعبے کا کعبہ گر بلائیں گے مدینے سے، وہ آئے تو کرم ان کا نہ آئے تو کرم ان کا، ہماری حیثیت کا ہم بلائیں گے مدینے سے۔
سبحان ہماری اللہ سبحان حیثیت کیا؟ ہم بلائیں گے مدینے سے، اگر ہے خوش عقیدہ عاشق سرکار کی محفل، اگر ہے سبحان خوش اللہ۔ عقیدہ عاشق سرکار کی محفل، وہ آئیں گے مدینے سے، وہ آئیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہے خوش عقیدہ عاشق سرکار کی محفل، وہ آئیں گے مدینے سے، وہ آئیں گے مدینے سے۔ یہی سنی عقیدہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، یہی سنی عقیدہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ صدا دے کر ذرا دیکھو، وہ آئیں گے مدینے سے، صدا دے سبحان کر اللہ ذرا سبحان دیکھو، اللہ۔ وہ آئیں گے مدینے سے۔ حضرات یہ تو چند شعر تھے، تمہید محبت کے طور پر میں نے عرض کر دیے، اصل مشاعرہ تو ان کے بعد ہوگا، اس لیے کہ میں بھی تھوڑی سی چائے وائے پی کے تیار ہو جاؤں اور پھر اپنی تلوار پہ تھوڑی شان کرا لوں، ٹھاڑ کرا لوں، اور آپ بھی تیار ہو جائیے ایک اچھی گفتگو کے لیے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، ایک عالم جی ایک وقت میں آپ ایک کتاب اٹھائیے گا، ایک وقت میں ایک کتاب پڑھیے گا، رکھ دیجیے گا کسی ایک موضوع پر، بے شک۔ لیکن ایک اچھا عالم، صاحب نگاہ عالم، اس ایک وقت میں آپ کو 10 کتاب کا نچوڑ کھینچ کر لا کر کے دے دے گا بے اور شک۔ سمجھا دے گا۔ بے شک۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے دل و دماغ کی کھڑکی کھولیے اور ایک اچھے عالم سے ملاقات کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سارے لوگ مل کر ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں، فخر رسولاں، سید انس و جہاں، سیاہ لا مکان، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے لوگوں نے درود شریف مل کے آپ نے پڑھا نہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ من عسرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علی فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب وتکسر الارزاق وتقضی الحوائج۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، مصیبت میں جو پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ سبحان حضور نے فرمایا ہے اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ ہاتھ میں مائک لینے کی حکمت یہ ہوتی ہے جیسے ادھر منہ کیا، ادھر منہ کر لیا، ادھر منہ کیا تو آواز صاف پہنچتی، آواز کٹتی نہیں۔ جیسے حلیم بھائی یہاں مائک لے کے ادھر کر آواز ختم ہو گئی، تو بس یہی حکمت ہے، ورنہ تکلیف تو ہوتی ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہاتھ میں لینے کے بعد، مگر الحمدللہ مجھ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے بھی سال بھر سے میں بول رہا ہوں اس پر، پہلے تو ایسے ہی اسٹینڈ مائک سے بولتا تھا، ابھی سال بھر سے میں اس طرح سے بول رہا ہوں تو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، 2.5 3 گھنٹے بول لیتا ہوں۔ ہاں دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہوگا، تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے، ورنہ مجھ کو فیل نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ ہاتھ مائک پہ لگا ہوا ہے تو اس مائک سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، سچ بولا جا رہا ہے۔ کیا بات، بہت اچھے، اس سبحان اللہ مائک سبحان سے اللہ۔ غلط نہیں بلکہ حق بولا جا رہا ہے۔
قرآن اور حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے، اس لیے 3 گھنٹے ہاتھ میں مائک پکڑنے کے بعد بھی کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جس پر مصیبتیں آ جائے، زندگی تنگ ہو جائے، وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود غموں، فکروں اور مصیبتوں کا بہترین علاج ہے۔ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْغُمُومَ وَالْهُمُومَ وَالْكُرُوبَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک درود پاک پڑھنا غموں، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، اور روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، جو بھی جائز اور نیک حاجتیں ہوں وہ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک اس قدر مصیبتوں کا علاج ہے، اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ عبادتوں کی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا ورد ایک تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ بیماریوں کا شاندار علاج ہے درود پاک۔ اپنے سینے کے زنگ کو صاف کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے درود پاک۔ ولایت کی منزلوں کو طے کرنے کا ایک شاندار وظیفہ ہے درود پاک۔ اپنی گفتگو میں اثر پیدا کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے درود پاک پڑھنا۔ کیا بات، بہت اچھا۔ اپنی حاجتیں رب سے منوانے کے لیے ایک شاندار وسیلہ ہے درود پاک۔ تو اتنے بڑے فوائد ہیں درود پاک کے، تو ہم سنیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مولانا صاحب جسے خطبہ پڑھتے ہیں اسی طرح اسی خطبے کا ایک حصہ ہے درود پاک جو وہ ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پہلے محفل درود ہوا کرتی تھی جس میں 100-200 بار لوگ درود پڑھتے تھے، 5 مصرے نعت کے پڑھے، پھر سارے لوگ مل کے درود پڑھتے تھے۔ مولود سعدی، مولود اکبر اور بھی بہت ساری کتابیں محفل میلاد کی۔ تو ہم لوگوں نے بچپن میں 45 سال پہلے دیکھا اپنے نانا کو ہر جمعرات کے دن محفل میلاد کرتے تھے، اور جتنے لوگ رہتے تھے سب کم سے کم 100 بار درود تو ضرور پڑھتے تھے۔ رب سلیم علی رسول اللہ اس کو خوب پڑھتے تھے لوگ، یعنی محفل درود کہہ لیجیے اس کو۔ تو ابھی درود پاک کو لوگوں نے ایک رسم سمجھ لیا کہ مولانا صاحب ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سارے لوگ مل کر محبت سے کوئی خاموش نہ رہے، عبادت سمجھ کر، اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہمارے بھائیوں کو شدید حاجت ہو تو وہ اگر جاتے ہیں تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر خطابت سے بے رغبتی کی وجہ سے اگر جا رہے ہیں تو شکایت ہے کہ آپ نے دلکش بھائی، حبیب بھائی، یہ تمام فیضی برادران سے زبردست نعتیں آپ نے سماعت کی، لیکن آپ نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کر کے محفل سے آپ بھاگے نہیں، لیکن جب قرآن حدیث کی بات سنانے کی باری آتی ہے تو آپ اگر چلے جاتے ہیں، یہ ایک شکایت کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دینی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مجموعی گفتگو سے، چونکہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ تقریر ہوتی کیوں ہے، جلسہ جلوس کیوں منعقد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن شریف کی ایک آیت میں آیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، You are the best community، یعنی ایک قوم مسلم
تم بہترین گروہ ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ اس دنیا میں مخلوق تو بے شمار ہے، لیکن سب سے سپیریئر مخلوق یہ انسان ہے، سب سے سپیریئر۔ بعض نقطۂ نظر سے یہ انسان کبھی کبھی فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہو، وہ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ گناہوں کی خواہش دل میں ہے، اس کے باوجود بندہ صبر کا پتھر رکھ کے گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کمال ہے۔ اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، عورتوں کی چاہت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے۔ اب اگر فرشتے کروڑوں سال سے حالت سجدہ میں، حالت قیام میں اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو چونکہ گناہوں کی خواہش وہاں نہیں ہے، اس لیے اگر گناہوں سے بچا جا رہا ہے تو انسان کی نیکی کے مقابلے میں بہت بڑی بات نہیں ہے، چونکہ انسان کے سینے میں کھانے پینے کی خواہش ہے، انسان کو عورتوں کی چاہت ہے، انسان کو کپڑے کی چاہت ہے، انسان کو مکان کی چاہت ہے، لیکن اس چاہتوں کی موجودگی میں اگر یہ انسان سمپل رہتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اور پھر اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو پھر انسان کا یہ عمل فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان میں گناہوں کی چاہت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک جوان اگر توبہ کرتا ہے کہ اب میں برائی نہیں کروں گا، نیک بنوں گا، 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خوش ہوتا ہے چونکہ بوڑھے کی خواہشات مٹ چکی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں راشا تاری ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی ہے، کمر ان کی صاحب جھک چکی ہے، ان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، ان کی خواہشات مر چکی ہیں۔ وہ توبہ نہ کرے تو کیا کرے، وہ مسجد نہ جائے تو کیا کرے، لیکن وہ جوان جس کے سینے میں خوبصورت خواتین کو دیکھنے کی تمنا ہے، جن کے بدن میں شہوت کی آگ لگی ہے، جو 18 سے لے کے 30 سال کی عمر کے پیریڈ سے گزر رہا ہے، وہ جوان اگر نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، وہ جوان اگر اپنی شرمگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، چونکہ آگ لگی ہے بدن میں شہوت کی، مگر اللہ کے ڈر سے، رسول پاک سے شرم کرتے ہوئے، اپنی خودداری اور غیرت کا خیال کرتے ہوئے، سماج میں ایک اچھا میسج دینے کے لیے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ اس جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت خوب۔ اس لیے کمال ہے اس انسان کا جو انسان خواہشات کے جنگل میں رہنے کے باوجود وہ تہجد گزار ہو جائے، وہ اللہ والا ہو جائے، ان کی نگاہیں بچی رہیں۔ اس لیے بخاری شریف کے حدیث میں آیا ہے، میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تقریر پہ آتا ہوں اور میں ذرا موجودہ وقت کے اسلام دشمنوں کی خبر میں لیتا ہوں، مگر پہلے میری تمہید مکمل ہو جائے کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں، میں تقریر میں بولوں گا کیا، اسی کا آغاز میں نے کیا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ ایک بار ذرا سارے لوگ مل کے پڑھ لیں ایک بار کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار ذرا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہید میری تھوڑی سی مکمل ہو جائے، اس کو میں مکمل کرنے کے لیے میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی درخت نہیں رہے گا، کوئی مکان نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا،
چونکہ زمین بالکل پرپٹ میدان ہے، پہاڑوں کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پر وشواس تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا سسٹم میں تھوڑی سی بھی گڑبڑی ہوئی تو دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ جیسے سورج کے چلنے کا راستہ، چاند کے اگنے کا راستہ، سورج روزانہ پورب سے اگتا ہے، جاڑے کا موسم ابھی آ گیا، اب سورج اس طرف سے اگے گا، ابھی پچھم میں ہے، سورج اس طرف سے اگے گا، اور پھر گرمی کے موسم میں سورج زیادہ ہمالیہ کے قریب رہتا ہے، ایک جگہ سے سورج اگتا نہیں ہے، 365 دن سورج الگ الگ جگہوں سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے رب المشارق والمغارب، یعنی مشرقوں کا رب، مغربوں کا۔ مشرق تو ایک ہے، پورب تو ایک ہے، پچھم تو ایک ہے، اتر تو ایک ہے، دکن ایک ہے، لیکن کئی پورب کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشرق کا مطلب سورج کے اگنے کی جگہ، اب اگنے کی جگہ مختلف ہے، اسی لیے اس کو مشارق یعنی پلورل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو اب سورج اپنے مدار پہ تیرتا ہے، ایک جگہ ٹھہرا نہیں، بلکہ روزانہ محو گردش رہتا ہے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ جس دن سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے اس دن دنیا میں وناش ہوگا، تباہی پیدا ہوگی۔ جو زحل، مشتری، عطارد، جو مرکری، وینس، جو بھی پلینٹس ہیں، یہ سب اپنی جگہ سے اگر ہٹ جائیں اپنے مدار سے، they float on their orbits، کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں۔ اگر یہ مدار سے ٹریک سے ہٹ جائیں تو آسمان میں سوراخ پیدا ہوگا، زمین میں زلزلہ آئے گا، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں ویگیانک جو کہہ رہے ہیں یہی تو قرآن شریف میں آیا ہے، اذا السماء انشقت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کے پانی کو، جبکہ 75% سمندر ہے، اس پانی کو بہا دیا جائے گا، سمندر جل جائے گا، پانی وہاں نہیں رہے گا۔ یہ ویگیانک کہتے ہیں کہ سسٹم الٹ پلٹ ہوا تو دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ تو قرآن تو 1400 سال سے پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کا دن وہی دن ہے جس دن سورج کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، جس دن چاند کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، جس دن پہاڑ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی جس دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن یہ روئی کے گالے کی طرح پہاڑ اڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ویگیانک نے اپنی ریسرچ سے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا وناش ہوگا، اسی وناش کے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جس دن اس دنیا کی لذتیں مٹا دی جائیں گی، اس دنیا کا حساب و کتاب اس دنیا میں لیا جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام روز حشر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن کوئی درخت کا سایہ نہیں رہے گا، سارے درخت مٹا دیا جائے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کوئی مکان نہیں رہے گا، گرمی اس قدر شدت کی ہوگی کہ لوگ ناک تک، سر تک پسینے میں شرابور رہیں گے، سارے لوگ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو ماں اپنے بچے کے بغیر جی نہیں پا رہی ہے، وہ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھے گی کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، پسینے میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے، ماں کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن بھائی بھائی سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس دن کسی کو کوئی جھانک کے نہیں دے گا، سارے مرد مادرزاد ننگے رہیں گے، ایک کپڑا کسی کے بدن پہ نہیں رہے گا،
ساری خواتین مادرزاد برہنہ رہیں گی، ایک دھاگے کے برابر کپڑا کسی کے بدن پر نہیں رہے گا۔ جب حضور نے یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا سرکار پھر اس دن عورت اور مرد کا کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں جو ایک نگاہوں سے دیکھنے کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، جب وہاں ایک دھاگا تک بدن پہ نہیں رہے گا، سب مادرزاد برہنہ رہیں گے، پھر وہاں نظر کا دیکھنے کا، تو آقا نے فرمایا اس قدر قیامت کی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اب وہ بولنا چاہتا وہ میں بول ہی نہیں، آنکھ سے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے، رونا چاہتا ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، اس حالت میں چاہے 90 سال کی بوڑھی ہو یا 18 سال کی کوئی حسینہ کوئی عالم شباب میں ہو، تو اس سے ذرا پوچھیں کہ ذرا اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، جب یہ قیامت کی تکلیف کے مقابلے میں یہ آکسیجن پہ رہنا، یہ تڑپنا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، یہ وہاں کی تکلیف کے مقابلے میں کروڑواں تکلیف بھی نہیں ہے، تکلیف کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جب نظر ادھر نہیں جا رہی ہے تو پھر اس قیامت کی ہولناکی میں کیسے کوئی کسی کو دیکھے گا؟ سب کو اپنی فکر ہوگی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ تو مگر حضور کہتے ہیں کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں ایک سایہ ہوگا، جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے سایہ تلاش کریں گے۔ ابھی اس بار گرمی کا ریکارڈ توڑ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی 1906 میں جو گرمی آئی تھی یہ 2024 میں وہی گرمی آئی، یعنی 100 کچھ سال کا ریکارڈ اس بار کی گرمی نے توڑ دیا۔ ہم لوگ چونکہ 54 سال سے ہماری عمر ہو گئی، 54 سال 4 سال کو مائنس کرتے ہیں، اس کے بعد سے باتیں یاد ہیں، لیکن گرمی پہلے بھی بہت ہوتی تھی۔ اب وہ سائنس والے کس پیمانے پہ ناپتے ہیں کیا کرتے ہیں، البتہ گرمی بہت تھی اس بار بھی، ریکارڈ ٹوٹے نہ ٹوٹے وہ جانے، سائنس نہ جانے، لیکن گرمی بہت تھی۔ اور ابھی بھی دن کی جو امس والی گرمی ہے وہ گرمی کم نہیں ہوئی ہے، رات میں تھوڑی سی سردی آئی ہے، خنکی آئی ہے، موسم تھوڑا کول ہوا ہے، لیکن دن میں اسی طرح کی امس آج بھی ہے۔ یہ بہت خطرناک سنکیت ہے کہ اب کے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد گرمی بڑھ رہی ہے۔ دنیا آنے والے کچھ دن کے بعد رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ جب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی پھر سارے لوگ مریں گے اور قیامت میں چلے جائیں گے۔ سائنسداں ہی کہہ رہے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی جب گرمی ہوتی تو لوگ دوڑ کے شیڈ میں جاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے لوگ دوڑ کے ساتھ پنکھے کے پاس جاتے ہیں، پنکھا ڈھونڈتے ہیں، درخت کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ حضور نے کہا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہ، وہ عرش جو ساتواں آسمان کے اوپر ہے، اس عرش پہ عرش کا سایہ ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس عرش کے سائے میں رہیں گے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ 7 خوش نصیب کون ہوں گے اس خطرناک گرمی میں۔ وہاں یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، وہاں کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مقدار ہو 50,000 سال، 50,000 سال، 50 50,000 من ہزار، سنہ من سال، یعنی 50,000 سال، 50,000 ایئر۔ یہ جو دنیاوی کاؤنٹنگ ہے 365 دن کا ایک سال، تو اسی طرح سے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے چونکہ ہمارے پاس آج کل نیتا بولتا ہے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کماؤ کھاؤ، ماسٹر صاحب بولتے ہیں کہ تم صاحب ماسٹر بنو، ٹیچر بنو، پروفیسر بنو، کماؤ کھاؤ، باپ بولتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا۔ سارے لوگ کمانے کھانے کی بات، پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا۔ صاحب مجاور بولتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، ہاتھ میں وہ ہرنی کے جھاڑو لے گا، بدن پہ مارے گا، کمائے گا کھائے گا۔ تو اب یہ اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کالج لے کے کما کھا رہا، کوئی یونیورسٹی بنا کے کما کھا رہا، کوئی صاحب بڑے بڑے مال بنا کے کما کھا رہا، کوئی صاحب لوبان سلگا کے کما رہا، کوئی اگربتی سلگا کے کما رہا،
کوئی مزار پہ جھاڑو لے کے کما رہا ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی یونیورسٹی کالج لے کے رہ گیا اور کوئی لوبان اور اگربتی اور دھواں لے کے رہ گیا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی مزار کی چادر بیچ کے کھا رہا ہے، کوئی مزار پہ جمع ہونے والے شکرپالا کو بیچ کے کھا رہا ہے، کوئی کالج قائم کر کے کروڑوں روپے کما کے بہترین فارچونر پہ چل رہا ہے، تو کوئی وہ بزنس کر رہا ہے، کوئی صاحب وہ لوہبان اور اگربتی سلگا کے 2 پیسے کھا رہا ہے. سارے لوگ کما کھا رہے ہیں، حرام حلال کی کسی کو تمیز نہیں. ڈاکٹر جانور بن کر نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کر کے اپنے آشیانے کا EMI بینک میں جمع کر رہا اپنی گاڑی پر، چونکہ صاحب اس کو اگر وہ نارمل ڈیلیوری کروا دے تو معمولی پیسے آتے ہیں، لیکن یہ 50 لاکھ کی فارچونر جو قسط پہ خریدا ہے اس کو منتھلی پہ کیسے کرے گا؟ یہ جو مکان 2 کروڑ روپے کا بنایا ہے بینک سے لون لے کے، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو ان کے پاس گھر میں بڑے بڑے قیمتی صوفے ہیں، بہت قیمتی سامان ہیں قرض پہ جو لیے ہیں، اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو اپنے بیٹے کو امریکہ میں پڑھانے کا پلان بنا رہا ہے، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے اسی طرح سے آئیں گے کہ اب معمولی بیماری کو خطرناک بتا کر کے سامنے والے کی زمین جگہ زیورات بیچوا کے اپنے آشیانے کو سجانا ہے، جھوٹ بول کر ان سے کہنا ہے کہ اگر تم ابھی 1 گھنٹے کے اندر آپریشن نہیں کیا تو بچہ بھی مرے گا، سچا بھی مر جائے گی، میرے پاس سے لے کے جاؤ. بچہ کو بچانے کے لیے سامنے والا بندہ اپنے گھر کو گروی رکھ کر، زیورات کو بندھک رکھ کر، قرض لے کے ڈاکٹر کے پاؤں میں پیسے کو رکھتا ہے. تب ڈاکٹر جھوٹ کا لباس پہن کے وہ سیزرنگ وہ کرتا ہے. 1 ٹیسٹ سے کام ہو سکتا ہے، لیکن 10 ٹیسٹ اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ شام کے وقت میں پیتھولوجی سے پیسہ کمیشن کے طور پر اس کی کلینک میں آ جائے. وہ صاحب کمزور کمپنی کی دوائیاں لکھتا ہے. 1 دوائی سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ جانتا ہے بندہ کہ صرف 1 دوائی کافی ہے، لیکن چونکہ وہ 10 دوائی اسے لکھتا ہے تاکہ ہم اگر میڈیکل ہال سے اس کی دوائی 5000 کی میں نے منگوایا ہے تو وہاں سے کمیشن مجھ کو 500 روپے آنا ہے، تو تاکہ چاروں طرف سے پیسے آئیں تو بیٹے کو میں پڑھاؤں، مکان کا قرضہ میں چکاؤں اور گاڑی کی EMI جمع کروں. تو لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، انسان نہیں ہے. انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے. انسان وہ ہے جس میں ہیومینٹی ہو، انسان وہ ہے جس میں جینٹیلیٹی ہو، انسان وہ ہے جس میں آنیسٹی ہو. نہ اس میں جینٹیلیٹی ہے، نہ اس میں آنیسٹی ہے، نہ اس میں ہیومینٹی ہے. اس میں صرف گریڈ ہے، صرف لالچ ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، وشیش ہے، ڈیزائرز ہے، تمنائیں ہیں، چاہے دوسروں کی زمین بیچوا کے اپنی تمناؤں کو فلفلمنٹ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں درندہ ہے، یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ہے مگر درندہ بھیڑیا ہے جو دوسروں کی زندگی میں آگ لگا کے اپنی زندگی میں عیش حاصل کرنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں ان کے باپ نے کب بولا تھا کہ میرا بیٹا MBBS بنے گا، انسان بنے گا، سماج کی سیوا کرے گا، اپنا درد اٹھا کے سماج کے درد کو بانٹے گا؟ کب بولا تھا؟ اس کا باپ تو یہ بولا تھا کہ میرا بیٹا پڑھے گا، لکھے گا، ڈاکٹر بنے گا، کمائے گا، کھائے گا. وہ کما کھا رہا. موربی میں پول ٹوٹا، کئی 100 لوگ مر گئے. وہ انجینئر اس کا قصوروار ہے جس نے اس پول کو NOC دیا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا اور پبلک کے لیے کھول دیا گیا. کئی 100 لوگ مر گئے. یہ انجینئر جو ٹھیکیداروں سے چند پیسے لے کر اس کمزور پول کو اوکے کیا، اتنے لوگوں کی جان لے لی. لوگ کہتے ہیں وہ انجینئر قصائی ہے، وہ ڈکیت، وہ چور ہے، وہ بے ایمان ہے جس نے چند پیسوں کے لالچ میں اتنے لوگوں کی ہتیا کروا دی. تو میں کہتا ہوں کہ کیسے نہیں ہتیا کروائے گا؟ ان کا باپ تو بولا تھا کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، کمائے گا، کھائے گا. وہ انجینئر بنا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے. ایک نیتا جو کمزور پڑھا لکھا جھارکھنڈ کا نہیں بلکہ بڑا پڑھا لکھا نیتا جو یوریا گھوٹالہ کیا، جو چارہ گھوٹالہ کیا، جو تابوت گھوٹالہ کیا، جو کوئلہ گھوٹالہ کیا، جو چینی
گھوٹالا کیا, جو جانور کے چارے کا گھوٹالا کیا, یہ جاہل نہیں ہے. وہ مدھوپور میں ٹھیلا لگانے والا, پیاز بیچنے والا, یا سڑک کے کنارے چادر بچھا کے بچوں کی بنیان اور بچوں کا ساکس بیچنے والا وہ نہیں ہے. آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, وہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. اسے تو کہا جاتا ہے کہ غریبوں نے بھارت کو اتنا لوٹا نہیں ہے, جاہلوں نے جتنا ان پڑھے لکھے سفید پوشوں نے ہندوستان کے خزانے کو لوٹا ہے. ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وہ پڑھے لکھے لوگوں تو باپ تو بولا تھا کہ میرا بیٹا نیتا بنے گا, کمائے گا, کھائے گا. کب بولا تھا کہ میرا بیٹا خود مصیبتیں اٹھا کے سماج کی سیوا کرے گا, خود پیدل چل کے سماج کی سیوا کرے گا. جب پڑھنے کا مقصد ہو کمانا کھانا, تو سماج میں پڑھے لکھے جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یہ کلکتہ کے آر جی میڈیکل کالج کا پرنسپل, میڈیکل کالج کا پرسنلی پرنسپل ایک اپنے چیلے کے ساتھ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کر چکی ہے, ایم ڈی کر رہی ہے, ہائی کلاس کی ڈگری حاصل کر رہی ہے, تو ایک پرنسپل اپنی ہی کالج کی ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر کے ساتھ اگر بلاکار کر کے ساری دنیا میں ہندوستان کی ناک کو کٹوا سکتا ہے, تو اب بھی لوگ بولے گا کہ ڈاکٹر بنو اور صاحب انجینئر بنو, اور ڈاکٹر بنو انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو انجینئر بنو. پتا یہ چلا اسلام کے نظریے سے ہٹ کر جو علم حاصل کرے گا وہ علم تباہی لائے گا, وہ علم بربادی لائے گا. ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے علم پر زور دیا. ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھو. سب سے پہلے میرے پیغمبر نے کہا علیکم بالعلم فإن العلم قوة فإن العلم نور. علم حاصل کرو, علم روشنی کا نام ہے, علم طاقت کا نام ہے, علم ساتھی کا نام ہے, علم زینت کا نام ہے. knowledge is power, knowledge is light, knowledge is ornament, knowledge is arms, knowledge is best company. سب سے پہلے میرے پیغمبر نے کہا علم روشنی ہے, علم طاقتور بنا دیتا ہے, علم کمزوروں کو بلوان بنا دیتا. علم حاصل کرو. مگر حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ علم جو صرف 2 روٹی دلائے, نہیں. سرکار نے کہا تھا اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. وہ علم جو پروفیٹیبل ہو, وہ علم جو ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کا فرق بتا دے, وہ علم ہمیں جو حق اور باطل کا فرق سکھا دے, وہ علم جو ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بتا دے, وہ علم جو ہمیں حیوانیت اور انسانیت میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے, وہ علم جو ہمیں لیگل اور انلیگل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی کیپیسٹی عطا کر دے, وہ علم جو ہمیں انسان بنا دے, جنتی بنا دے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا اسألک علما نافع, اے اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور حضور نے پھر آگے ایک دعا کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم ہمیں نفع نہ دے. پتا چلا علم 2 پرکار کے ہو گئے, ایک پروفیٹیبل, ایک نان پروفیٹیبل. جو علم آدمی کو انسان بنا دے وہ پروفیٹیبل علم ہے, اور جو علم آدمی کو پیسے کی جستجو میں جانور اور کتا بنا دے وہ علم نان پروفیٹیبل ہے. تو اسلام پروفیٹیبل علم کی وکالت کرتا ہے. تو آج جن لوگوں نے صرف کھانے کمانے سے علم کو جوڑ دیا, وہ ڈاکٹر کی صورت میں بھیڑیا, انجینئر کی صورت میں چور, پرنسپل کی صورت میں ریپسٹ, اور ماسٹر کی صورت میں اسکول کی اینٹ, بچوں کا پوشاک, بچوں کی ایم ڈی ایم کے چاول کھانے والا بھیڑیا بن گیا. اس لیے دنیا میں تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. اور جب پڑھے لکھوں کی صورت میں جب جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا, تو امریکہ کے دانشور آج کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ مورل ایجوکیشن بچوں کو دیجیے, نیتک شکشا بچوں کو دیجیے, مقصد حیات بچوں کو بتائیے کہ پیدا کیوں ہوئے ہیں. آدمی وہی ہے جو دوسروں کے نفع بخش ہو. دا بیسٹ آف یو از ون ہو از پروفیٹیبل فار ادر. امریکہ کے دانشور آج کہہ رہے ہیں. ہندوستان کے ہمارے پردھان منتری جی آج 10 سال سے چلا رہے ہیں کہ پڑھنے کا
کا مطلب صرف نوکری مت بنائیے، پڑھنے کا مطلب اب ایک اچھا سیویلائز انسان بنیے۔ کہا تھا آج سے کچھ دن پہلے کہ آپ پکوڑا بیچیے مگر بینک کو مت لوٹیے، ریل کی پٹری مت اکھاڑیے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری مل جائے، پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ اچھا انسان بن جائے۔ تو آج جن لوگوں نے نیتک شکشا کی وکالت کی ہے، تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد جو ان کو مورل شکشا کا خیال آیا ہے، آدمیت کا، شرافت کا، اخلاق کا، انسانیت کا، یہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا ہے۔ اس میں جو بھی نیتک شکشا کی بات قیامت تک کرے گا منہ اس کا ہوگا، یہ نعرہ مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اشارہ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ جب تک نظریہ نہیں بدلے گا سماج اسی طرح پڑھے لکھے جانوروں کی صورت میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اب اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بیٹے بھائی مدرسے میں پڑھنے والے لوگ 100% سارے اچھے جنتی اور سارے کے سارے آدمیت کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دنیا کو دیکھ کر کچھ ڈاؤن فال، کچھ گراوٹ یہاں بھی آئی ہے۔ کچھ میرے دوست بھی ہمارے یہاں کچھ بگڑے ہیں دنیاوی تمناؤں کے چکر میں، ان کی نمازیں بھی کم ہوئی ہیں، صاحب ان کی داڑھیاں بھی چھوٹی ہوئی ہیں، ان کے سر سے ٹوپیاں بھی ہٹی ہیں۔ یہ بھی حرام و حلال کی تمیز کھو کے مدرسہ مسجد کی پراپرٹی کو ذاتی پراپرٹی سمجھ کر، زکوٰۃ کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کیے ہیں، مگر یہ پرسنٹیج کم ہے، 10% مان لیں۔ 90% آج بھی یہاں اس مدرسے کی چٹائی سے جو لوگ باہر نکل کے آئے ہیں اس میں اللہ کا ڈر ہے، رسول پاک سے حیا اور شرم ہے، اس کو قیامت کا خوف ہے کہ اللہ کے حضور مجھے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ چونکہ ان کے گھر میں ان کے باپ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا قیامت قائم ہوگی، ہمیں وہاں اس دنیا کا سارا حساب دینا ہوگا۔ آج جس دن یہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں، فرسٹ کلاس سے لے کے آخری کلاس تک، ہر کلاس میں ان کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہی پڑھایا جاتا ہے، بیٹے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جو کہتا ہے کہ مدرسے میں آتنکوادی جنم لیتے ہیں وہ صرف جھوٹ نہیں بولے، وہ کسی بھی مدرسے میں ایک دن جائے، صبح سے لے کے شام تک سارے کلاس میں چپکے سے بھیس بدل کر وہ ٹوپی لگا کے جیسے بھی جانا ہو وہ جائے، اور ہر کلاس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھے کہ بچے سے لے کے ہائی کلاس تک ہمارے مدرسے کی ٹیچر کیا پڑھاتے ہیں۔ یہی پڑھاتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا اچھا کام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنا حرام ہے، داڑھی منڈانا، چونکہ عورتوں کو داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی اس پر آ جائے تو عیب کی بات ہے، مگر مردوں کی ہنر کی بات ہے داڑھی، چونکہ اللہ نے ان کو داڑھی دی، عورتوں کو داڑھی نہیں دی ہے۔ تو عورتوں کے چہرے پہ داڑھی ہو جائے تو یہ جسمانی کمزوری عیب ہے، اور مرد اگر داڑھی مونڈ لیتی ہے اس کی جسمانی کمزوری یہ عیب ہے، یہ اس کے لیے عیب ہے۔ داڑھی عورتوں کے لیے حسن نہیں ہے، داڑھی کا نہ ہونا ان کے لیے حسن ہے، اور داڑھی کا مردوں کے لیے ہونا یہ حسن ہے، چونکہ اس کی قوت داڑھی کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے جو مرد عورت بننا چاہے اسے مونڈ کر، تو اس کا مطلب ہے وہ قوت مردانگی کا خون کر رہا ہے، وہ نیچرل سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو نامردی کی طرف دھکیل رہا ہے، کیونکہ قدرت نے ان کو داڑھی نہیں دی ہے اور تم کو داڑھی دی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ داڑھی لگا لے اور تم داڑھی مونڈ لو، اگر الٹا پھلٹا ہوا تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا۔ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی بتایا جاتا ہے، تمہیں یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے تمہیں یہ نہیں کھانا ہے، تمہیں یہ بولنا ہے تمہیں یہ نہیں بولنا ہے، تمہیں سونا ہے ایسے، جاگنا ہے ایسے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے ایسے، شادی بیاہ کرنا ایسے ہے۔ یعنی انسانیت کی تعلیم پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مدرسے میں ہو رہی ہے، اور جب تک یہ مدرسہ ہمارا مضبوط تھا، سماج ولیوں سے بھرا تھا، سماج کتب سے بھرا تھا،
تھا، سماج مردان سے بھرا تھا، سماج شریفوں سے بھرا تھا۔ جس دن یہ پروڈکشن گھٹ گیا، مدرسے میں تالے لگ گئے، ہمارے مالدار قسم کے لوگ مدرسوں میں پڑھانا اپنے بچوں کو بند کر دیا، وہ چند غریب قسم کے لوگوں کی پرورش کی جگہ مدرسہ ہو گئی، گورنمنٹ نے بھی آتنکوادی کہہ کے مدرسوں میں تالا لگا دیا۔ تو انسان بنانے کی فیکٹری کو جب بند کر دیا جائے گا اور جب پیداوار گھٹے گی تو پھر انسان کہاں ملیں گے؟ آج یہ فیکٹری کمزور ہے، اس لیے آج شریروں سے، ڈکیتوں سے، چوروں سے، پڑھے لکھے گھوٹالہ بازوں سے سماج بھرا ہے۔ آج میں آواز دیتا ہوں کہ پھر انسان بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ آباد کیا جائے، جہاں مدرسے کا پروڈکشن بڑھا، انسان کی تعداد بڑھی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ باتیں ہماری تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن چونکہ بات ضروری تھی اس لیے اس طرف چلے گئے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماں کی گود بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ، اور ماں باپ جس طرح کی مینٹیلیٹی بچوں کو دیتے ہیں اسی بیس پر بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ بچہ اسی بات کو کبھی بھول نہیں پاتے، ٹیچر کی بات کو تو بچے بھول بھی جاتے ہیں، مگر ماں جو کچھ بچپن میں بولتی ہے اس بات کو بچے بھول نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں کا شکشت ہونا، ہر ماں کا پڑھی لکھی ہونا بہت ضروری